بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. احیاء زندگی فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم کے اوپر ایک خوبصورت اور ایک خصوصی ٹاپک کے ساتھ آپ سب احباب کے سامنے آپ کا ہوسٹ طلحہ رفیق حاضر ہے. محترم سامعین و ناظرین، آج کا جو ٹاپک فلاسفی آف لو، محبت کی فلسفی کیا ہے، محبت ٹرو لو کا فلسفہ کیا ہے، اس متعلق ہماری گفتگو ہوگی. اب سے کچھ ہی وقت کے بعد ایک ایسا دن شروع ہونے جا رہا ہے کہ جس دن کے اندر ہماری مشرقی تہذیب کا جنازہ ایک طرح سے نکل رہا ہے. جس طرح جدید دور ہم سب اس کے اندر موجود ہیں، جس طرح جیسے جیسے زمانہ ترقی پذیر ہوتا جا رہا ہے، زمانہ ترقی کے مدارج کو طے کرتا جا رہا ہے، ہماری مشرقی تہذیب کے اندر، مشرقی رسومات کے اندر، ہمارے اسلامی اور شریعہ کلچر کے اندر بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ایسی رسومات، ایسے کلچر کو داخل کیا جا رہا ہے جو ہماری نہ صرف مشرقی تہذیب کو نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کی دیواروں سے بھی ٹکرا رہا ہے. ہمارا مسلمان نوجوان خصوصاً ان نئے ہتھ کنڈوں اور نئے وارز جو اس کے ساتھ کھیلی جا رہی ہیں، جو نئے وار اس کے ساتھ اپنائے جا رہے ہیں، اس میں بہت تیزی کے ساتھ داخل ہوتا جا رہا ہے. آج کی یوتھ کے پرابلمز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس سیشن کو ترتیب دیا ہے. ہمارے اس سیشن کے اندر ہمارے گیسٹ فضیلت الشیخ عبید الرحمن شفیق، جن کا تعلق شہر لاہور سے ہے اور مدینہ یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سے الحمدللہ فاضل ہیں وہ، اور تعلیم و تعلم کے ہی ایک میدان میں وابستہ ہیں. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. کچھ ہی دیر میں ہم ان کو جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. کوشش کر رہے ہیں کہ عبید صاحب اس لائیو ٹرانسمیشن کو جوائن کر لیں. السلام علیکم عبید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید بھائی وارم ویلکم آپ کا، اہلا وسہلا بکم. آپ کو احیاء زندگی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. عبید بھائی آج کی گفتگو ہم شروع کر چکے ہیں تقریباً اپنے سیشن کو. سب آڈینس کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ فلاسفی آف لو، ٹرو لو کیا ہے، یوتھ کس طرح ٹرو لو کر سکتی ہے ہمارے، اور کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کرتے ہوئے اس لذ سے بچ سکتی ہے جو آج معاشرے کے اندر رائج ہوتی جا رہی ہے. تو شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو. ہمارے گیسٹ عبید الرحمن شفیق حفظہ اللہ تعالی، جن کا تعلق شہر لاہور سے ہے، مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، تعلیم و تعلم کے ہی میدان کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں. تو سر بتائیے گا عبید بھائی کہ ٹرو لو کیا ہے اور فلسفہ کیا ہے اصل میں محبت کا. جی پلیز. فرسٹ آف آل طلحہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے گفت و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا. میں آپ کو، ابراہر توصیفی بھائی کو اور اے زی ایف کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج آپ نے ایک سلگتے ہوئے موضوع کے اوپر، وہ موضوع جو آج ہماری یوتھ کی ضرورت ہے اس کے اوپر آپ نے گفت و شنید کی. تو اوورآل ہمارے ہاں نا کچھ موضوعات ایسے ہیں جو ٹیبوز بن چکے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ
یوتھ کو ان کے گھر کی طرف سے کوئی اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، نہ معاشرے میں کسی جگہ پر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اوور آل ایشوز تو ہیں، لیکن اگر آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے اس حوالے سے تو ظاہری بات ہے پھر وہ کسی دوسری جگہ سے اس کے متعلق انفارمیشن لیں گے، اور کسی دوسری جگہ سے جب انفارمیشن لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں سے وہ مس گائیڈڈ ہوں گے. تو اوور آل ہماری یوتھ سب کنسیپٹس کو لے کے مس گائیڈڈ ہو چکی ہے، اور وہ ان کے سامنے ایک لو کا ایک خاص قسم کا کنسیپٹ ہے، وہ کنسیپٹ جو موویز کے تھرو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ڈراماز کے تھرو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ناولز کے تھرو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں. تو محبت ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے، محبت ایک بہت ہی پاک رشتہ ہے. محبت تو میرے خیال سے ہر ایک ذی روح کے لیے اگر اس میں محبت نہیں ہوگی تو محبت کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، محبت کے بغیر آپ اس دنیا میں جی نہیں سکتے. تو محبت کا ہونا یہ لازمی جز ہے ایک انسان کی زندگی کا. لیکن اس محبت کی کئی قسمیں ہیں. ایک محبت وہ ہے جو ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہے جو ایک والد کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، اور بہن اسی بھائی کا کی. ایک محبت کا ایک محبت. جی 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 میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بہن اوکے. بھائی کی محبت اور وہ آواز پاکیزہ تھوڑا رشتے سا آواز جن کے میں ساتھ محبت ڈسٹورشن ہے کی مجھے جاتی لگتا ہے. اوکے، تو اسی محبت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ جو یہ محبت ایک مرد و عورت کے درمیان قائم ہوتی ہے، تو یہ محبت بھی ایک فطری محبت ہے، اور یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہارے لیے جوڑوں کا اہتمام کیا، تمہارے اسپاؤسز کو بنایا. لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو بنیادی طور پر اس کا بیسک جو فنڈامنٹل ہے، جو بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، سکون اختیار کر سکو. سو لائف کے اندر سکون کا ہونا، ان سب چیزوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ مشروط ہے محبت کے ساتھ. انسان کے زندگی کے اندر مختلف ریلیشنز ہوتے ہیں. اچھا، کوئی بہت سارے ریلیشن ایسے ہیں جو دیر پا نہیں ہوتے، جو کچھ عرصے تک کے لیے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا ریلیشن ہے آپ کے والد کے ساتھ، تو وہ ایک وقت تک رہتا ہے، ایک عرصے تک رہتا ہے جہاں پر آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے جب پھر آپ اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو بعض دفعہ آپ والد سے دور بھی ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں. والدہ کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق رہتا ہے، لیکن وہ آخری وقت تک اس طرح سے وہ ریلیشن نہیں رہ پاتا جس طرح سے دو میاں بیوی کا ریلیشن آپس میں ہوتا ہے. جی تو میاں بیوی کا ریلیشن وہ ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ جس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ کی زندگی کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ شاید اپنے والد سے بھی شیئر نہ کر سکیں، اپنی والدہ سے بھی شیئر نہ کر سکیں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے شیئر نہ کر سکے، تو وہ اپنی آپ رفیقہ حیات کے ساتھ باتوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر از آلویز ان لائف یو نیڈ سم ون جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ڈسکس کر سکیں، جو آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کی اونچائیاں بھی دیکھیں، زندگی کی کامیابیاں بھی دیکھیں، اور زندگی کی ناکامیاں بھی دیکھیں، جو آپ اسی کو لیے آپ کی. پارٹنر کا نام دیا گیا، جی اس رشتے کو لائف پارٹنر سے کہا گیا کہ آپ ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اپنی محبت، اپنے جو غم کے لمحات ہیں اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سو محبت کا کنسیپٹ بنیادی طور پر صرف وہ ایک عارضی سا کنسیپٹ نہیں ہے. محبت بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کا تعلق ہے. ہمارے ہاں محبت کو انفارچونیٹلی اس کو میں سے کہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے نوٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے جو دی لو، خاص طور پہ جو ہمیں موویز کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے یا ہم ڈراماز کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کا لو کا کنسیپٹ ہے جس کو ہماری یوتھ فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے ذہن کے اندر، خواب و خیال کے اندر بہت سارے ایکسپیکٹیشنز بنائی ہوتی ہیں. وہ سوچ ہوتا ہے کہ جیسے ہیرو کہیں آسمان سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد وہ اپنی ہیروئن کے لیے جو ہے نا وہ چاند تارے توڑ کے لانے کے وعدے کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ بیسیکلی فینٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. سو اوور آل جب آپ اپنی ٹین ایج کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پریکٹیکل زندگی کے مسائل کیا ہیں. تو جیسے آپ ٹین ایج سے باہر آتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو پاتا ہے کہ پریکٹیکل زندگی بہت مختلف ہے. زندگی کی حقیقت جو ہے وہ بہت زیادہ تلخ حقیقت ہے، جو انسان کو رات کے دن میں بھی تارے دکھا دیتی ہے. تو وہ تارے جو آپ نے اپنے کسی محبوب کے لیے توڑ کے لانے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو اپنی زندگی میں نظر دن آنے کے اندر لگتا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس موڑ پہ آپ کے ریلیشن کی ابتدا ہی ایکسپیکٹیشن سے ہوئی ہے، جہاں پر آپ نے بہت جو ہے وہ سبز باغ دکھائے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میں آپ کے لیے وہ کروں گا. نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ عائد ہو جاتی ہیں ایک مرد کے اوپر.
اور اس ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے وہ مرد مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے، اور وہ بنیادی طور پر کام اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے پھر کیا ہوتا ہے کہ شکایات آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب آپ بدل گئے ہو، آپ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، آپ اس طرح سے مجھے وقت نہیں دیتے، آپ نے جو ہے وہ شادی سے پہلے جو میرے ساتھ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے کچھ کیے اور تھے. تھے، اور اب آپ جو ہے وہ بالکل. سو یہ بنیادی طور پر نا، یہ میں سے کہتا ہوں یہ ایک فیک کنسپٹ آف لو ہے. یہ ایک ایسا غبارہ ہے جس کے اندر صرف ہوا بھری ہوئی ہے. جیسے ہی وہ غبارہ ریئل لائف کی تپش کا سامنا کرتا ہے تو اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ اس کا وزن برداشت کر سکے یا اس کی جو حرارت کو برداشت کر سکے، اور وہ غبارہ بالکل ایک دم سے بالکل پھس ہو جاتا ہے، بلکہ پھٹ جاتا ہے. اور ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بنیادی طور پر جتنے زیادہ طلاق کی ریشو ان جی شادیوں کے اندر ہے جن میں لو میرجز ہوئی ہیں، ارینج میرجز میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ اس سے بہت کم ہے. سو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کی اپنے اسپاؤس سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ غیر فطری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، جو فطری نہیں ہوتی. دیکھیے آپ خوابوں خیالوں کے اندر تو باتوں کے اندر تو زمین و آسمان کے خلابے ملا سکتے ہیں. آپ یہاں سے میں آپ کو یہاں پہ ہم باتیں کرنا شروع کریں تو باتوں میں آپ کو یہاں سے جو ہے نا وہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی سیر کرا کے اور پوری دنیا کا ورلڈ ٹور کروا کے آپ کو میں بہت اچھے سے بس بات دکھا سکتا ہوں، لیکن ریئل لائف کے چیلنجز بہت سخت ہوتے ہیں. سو عبید بھائی، ہماری یوتھ کو یہ بھی لائف دیکھا گیا ہے اس کہ کے جو حوالے سے جی یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو ریلیشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور آپ نے جیسے بات کی کہ لو میرجز جو ہیں وہ اکثر ان کی ریشو زیادہ ہے طلاق کی طرف، وہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں، ان کی ریشو زیادہ ہے دوسری میرجز سے. ان میں ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جو لو میرج ہے، بوائے فرینڈ تھے گرل فرینڈ تھے ایک دوسرے کے پہلے، وہ اس ریلیشن کے اندر تھے جب، تو ظاہری بات ہے پازیٹیو چیزیں جو ہے ایک دوسرے کی صرف آپس میں وہی شیئر کر رہے ہیں. تو اپنی جی فیملی کے بارے میں، اپنے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو چیز اپنے جو اس کا لائف پارٹنر جسے بنانے جا رہا ہے، گرل فرینڈ ہے بوائے فرینڈ، اس کے ساتھ کبھی بھی اپنے نیگیٹو پہلو شیئر نہیں کرتا. اب جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، بڑا پیار اور محبت دکھاتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، اب ان کا نیگیٹو جو اسپیکٹ ہے وہ پہلو نظر آنے لگ جاتا ہے ایک دوسرے کو. اس لیے وہ جو لو تھا آہستہ آہستہ وہ ختم ہونے لگ گیا اور حقیقت سامنے آنے لگ گئی. جی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ آپ جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا میں معاشرے میں یا میں کسی کے ساتھ مل رہا ہوں تو میں اپنا بیسٹ ورژن ہوتا ہوں. میں اپنی ذات کا وہ ورژن پیش کر رہا ہوتا ہوں جس میں میں سب سے اچھا ہوں، جس میں میں بات بھی بہت تہذیب سے کرتا ہوں، میں اخلاقیات کا بھی بہت زیادہ اس میں خیال رکھ رہا ہوتا ہوں، میں بہت اداب اور لحاظ رکھ رہا ہوتا ہوں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ شاید آپ سخت بات کہتے ہیں تو میں اس کو برداشت بھی کر جاؤں گا، تو کیونکہ میں اپنا بیسٹ ورژن پیش کر رہا ہوتا ہوں. بٹ موسٹلی اپنے گھر کے اندر، ایون اپنی تنہائی کے اندر آپ اپنا وہ ورژن ہوتے ہیں جو آپ سب سے ورسٹ ورژن ہوتے ہیں. آپ اپنا اگر آپ باہر جاتے ہیں تو باہر جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین میک اپ کا اہتمام کرتی ہیں، مرد جو ہے وہ اچھے کپڑے سوٹ بوٹ پہن کے بہت اچھی طرح سے تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے، بیسٹ ورژن لے کے جاتے تھے، چاہے گھر میں پیچھے جو ہے نا وہ گندی پڑا ہو سارے گھر کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ وہ صفائی کا اہتمام نہ ہو، لیکن باہر جا رہے ہیں تو آپ بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کر کے جا رہے ہیں. تو آپ اپنا بیسٹ ورژن لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بٹ تنہائی میں آپ اپنا بیسٹ ورژن نہیں ہوتے، تنہائی میں آپ اپنا سب سے ورسٹ ورژن ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی. ایون میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو باہر لوگوں کے اندر بہت اچھی گفتگو کرنے والے لیکن گھر کے اندر بہت زیادہ بد زبان ہوتے ہیں، بہت بد زبانی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. سو اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ اپنا ورسٹ ورژن ہوتے ہیں. اور بیبی جو ہے آپ کی، وہ آپ کا وہ آپ کی ذات کا وہ حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو. لباس کا مطلب کیا ہے؟ لباس انسان کا وہ کپڑا ہوتا ہے جو انسان کے سطر کو ڈھانپتا ہے، جو انسان کے اندر کے عیب کو چھپا کے اس کی جو ظاہری زینت ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور اس کے لیے وہ ممید و معاون ثابت ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر جو بیوی ہوتی ہے وہ انسان کی تنہائی کی ساتھی ہوتی ہے، اور اس نے تنہائی میں آپ کا ورسٹ ورژن دیکھنا ہوتا ہے، اور اس نے اس ورسٹ ورژن کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. سو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ورسٹ ورژن کیا، اور اسی طرح جیسے آپ کا ورسٹ ورژن ہے جب تنہائی میں ہوگا تو آپ کا جو اسپاؤس ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو بیگم ہے، اس کا بھی ورسٹ ورژن ہوگا تنہائی میں آپ کے ساتھ.
تو تنہائی میں تو ورس ورژن آئے گا، تو آپ دیکھنا کہ آپ کے اندر کتنی برداشت ہے، آپ ایک دوسرے کو اس ورس ورژن کے ساتھ قبول کر سکتے ہیں یا نہیں. تو ہم جو محبت کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں بیسٹ ورژن پیش کر رہے ہوتے ہیں، آئیڈیلائز چیزیں سامنے لا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی اس کی نیگیٹو سائڈ ان کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے اور آپ ریئلٹی میں آتے ہیں تو پھر آپ کا بیسٹ ورژن ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے سوچا کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کو مل کچھ ہو جاتا ہے. اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، تو آن لائن شاپنگ میں آپ کو جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، جو چیز ڈلیور ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. سو یہ جو ہمارے ہاں جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے، اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپیکٹ کچھ اور کیا ہوتا ہے، آپ آن لائن آرڈر کچھ اور کرتے ہیں اور بعد میں جب ڈلیور ہوتا ہے تو اندر سے کچھ اور ہی چیز نکل آتی ہے. ایگزیکٹلی سر، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوگا. اچھا، ہماری یوتھ جو ہے لو اور لسٹ کے اندر فرق نہیں محسوس کر رہی. آپ کی بات جیسے آپ نے کی کہ ڈراماز اور موویز کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور فینٹیسی لو کے، وہ لو کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اپنے محبوب کے لیے آسمان سے تارے اتار کے لے کے آ رہے ہیں، وہ اسی طرح لو کو سمجھ رہے ہیں. فلاسفی آف لو، فلاسفی آف ٹرو لو اگر کہا جائے تو وہ کیا ہے؟ ہماری یوتھ، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اصل محبت، اصل پیار کا جو رشتہ ہے ہر انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ماں کے ساتھ، ایک بیٹے کے ساتھ اس ماں کا، باپ کا، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، دوستوں کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. سر اس کو وید بھائی کیسے ریلیٹ کریں گے ہم آج اپنے معاشرے کے اندر جو ڈراماز اور موویز کو دیکھ دیکھ کے لو اور لسٹ کے اندر فرق نہیں کر رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اب کل کا ہی دن لے لیں، کچھ دیر کے بعد 14 فیب ہو جائے گی، ویلنٹائن ڈے جو ہے، اس کو بڑی پرجوش طریقے سے ہماری عوام اب منانے لگ گئی ہے کچھ سالوں سے. اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے آپ ٹرو لو کے ساتھ؟ ہم بات کر رہے ہیں فلاسفی آف ٹرو لو کیا ہے، کیا سدے بات یہ ہے آپ نے اس کو؟ بہت اہم نقطے کے بارے میں بات کی ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لو اینڈ لسٹ. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. تو جس بھی ریلیشن کے اندر آپ کی ڈیزائر شامل ہوگی، وہ ریلیشن لو پہ نہیں ہوگا، وہ لسٹ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ڈیزائر آپ کی شامل ہوگی. ڈیزائر کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی انسان کی خوبصورتی ہی آپ کو اتنی زیادہ اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ آپ اس کی خوبصورتی کے سحر میں گم ہو جاتے ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس خوبصورت انسان کو میں اپنی زندگی میں حاصل کر لوں، میں پالوں. تو اٹس پیور لسٹ. جی ہاں، لو کیا ہوتا ہے؟ لو ہوتا ہے اچھا، لو کا تعلق تو وہ ظاہری زیب و زینت اور خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة، آپ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. تنکح المرأة لأربع، لحسبها ولجمالها ولمالها. یا تو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس کی شادی کی جاتی ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی کی جاتی ہے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں کسی ریلیشن کے اندر ایڈ ہے، کسی کا کوئی بہت اونچا خاندان ہے اور آپ اس خاندان کی وجہ سے اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو، تو اس میں آپ کی ڈیزائر شامل ہوگی. کوئی بہت امیر ہے تو اس کے امیر ہونے کی وجہ سے آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی ڈیزائر اس میں شامل ہو رہی ہے. اور اسی طرح مال اور خوبصورتی، یہ سب ڈیزائر کے اندر آتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ چوتھی چیز جس کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے وہ ہے دین. فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کے دین کو ترجیح دے لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا ریلیشن جو ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا. ہاں، اگر تم نے دین کو چھوڑا اور ان میں سے کسی ایک چیز کو، ڈیزائر کو شامل کیا، تو کیا ہوگا کہ زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. سو اس سے فساد ہوگا. اچھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گہری بات فرمائی ہے. اب آپ عمومی طور پر یا ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کر لی ہے تو اس سے زمین میں فساد کیسے ہوگا؟ یا کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ نے شادی کر لی، اس سے زمین میں فساد کیسے ہوگا؟ لیکن میں نے شادی کیا سے میرا گھر تو خراب ہو سکتا ہے، زمین میں فساد کیسے ہوگا؟ تو بنیادی طور پر شریعت آپ کے گھر کی 4 دیواری کو بہت مضبوط کرنا چاہتی ہے. آپ کا جو گھر کا کمپوننٹ ہے وہ شریعت کے مزاج کے اندر، شریعت کے نظام کے اندر، اسلامی نظام کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور معاشرے کے اندر آنے والے جو لوگ ہیں ان کی تربیت کرنے والی وہ والدہ ہے، وہ ماں ہے. تو جب آپ کی ریلیشن کی ابتدا ہی ڈیزائر کے اوپر ہو رہی ہے، لسٹ کے اوپر ہو رہی ہے، تو آپ جو آگے
देखिए शादी करने के बुनियादी मकसद में से जो शरीयत से हमें पता चलता है वो ये है कि औलाद कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वलूद और वदूद ऐसी खवातीन के साथ शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हैं, ठीक है। तो वलूद होना शादी के बुनियादी मकासद में से है कि आगे आप अपनी नस्ल को लेकर चलें, आप आगे बच्चे हों, और उन बच्चों ने आगे कल को माशरे को बनाना है, सोसाइटी को उन्होंने सोसाइटी को ड्राइव करना है, उन्होंने सोसाइटी को लीड करना है। तो उसका बेसिक कंपोनेंट ही, अगर पहला कंपोनेंट ही खराब हो, अगर उसकी बेस ही अगर लस्ट के ऊपर आपने रख दी, तो उसका नतीजा यही होगा कि जमीन में फसाद ही फसाद होता जाएगा। सो लस्ट और लव को समझने के लिए आपको बुनियादी तौर पर ये चीज देखनी होगी कि आप जो किसी के साथ कोई रिलेशन बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आपकी कोई डिजायर तो शामिल नहीं है। अगर डिजायर शामिल है तो फिर वो लस्ट है। अगर डिजायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप उस बड़े मकसद के लिए किसी के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बंधने जा रहे हैं जो इस्लाम का मकसद है, तो फिर वो बेसिकली वो ट्रू लव होगा आपका। तो हम लोग लस्ट को लव समझ लेते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट उस लस्ट को पाने के पीछे हम इतना उसके पीछे पागल हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, हम अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, अपने कैरियर्स को खराब कर लेते हैं। और एट द एंड जब इंसान को पता चलता है कि यार अच्छा मैंने तो अपनी जिंदगी से बर्बाद कर दी किसी ऐसे ऐसे झूठे रिलेशन के पीछे, किसी ऐसे धोखे के पीछे जो मेरी जिंदगी का भी मकसद था ही नहीं, तो आपको फिर अंदाजा होता है, फिर सिवाय आपके पास पछतावे की कुछ नहीं होता। सो ट्रू लव को समझिए। लव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रू लव को समझिए। आप लस्ट को लव बना के बैठे हैं और उसके पीछे आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और इसमें बुनियादी किरदार मैं समझता हूँ तलहा भाई, वो हमारे मूवीज और ड्रामास का है। इंसान बेसिकली वही बन जाता है जो वो कंज्यूम कर रहा होता है। तो हमारी यूथ के ऊपर बम्बार्टमेंट हो रही है सुबह शाम नित नए ड्रामों के साथ, नित नई मूवीज के साथ। बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज आ रही है, रोमांटिक मूवीज है, उसमें क्या देख रहे हैं कि हीरो जो है वो अपनी हीरोइन के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ वो कुर्बानियां दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, वो उसके पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। वो अगर उसको अपनी मोहब्बत नहीं मिल पाती तो वो नशों के अंदर चला जाता है, ड्रग्स के अंदर चला जाता है। तो अल्टीमेटली हम देख के तो हम क्या कर, हम उस हीरो के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। हम यही समझ रहे होते हैं कि अगर मुझे भी मेरी मोहब्बत नहीं मिली जिंदगी के अंदर तो उसके बाद मुझे यही करना है, मुझे जो है ना वो घर वालों से दूर हो जाना है, मुझे ड्रग्स के अंदर चले जाना है, मुझे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेना है। तो वो बुनियादी तौर पर ना मैं एक अपनी ईगो को अपनी ईगो को जो है ना वो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा होता हूँ। वो बुनियादी तौर पर मुझे पता ही नहीं है कि वो लव है, लस्ट है, क्या है। तो वो मैं उनको आइडियलाइज करके तो उस हिसाब से अपनी जिंदगी को जी। जज़ाकल्लाह खैर उबैद भाई, बहुत खूबसूरत बात की है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का रेफरेंस दिया कि आपने जब अपने स्पाउस को या कोई आपने अपनी वाइफ सेलेक्ट करने जा रहे हैं आप, तो उस वक्त चार चीजें उसके अंदर देखें। उन चार चीजों में माल है, उसकी दौलत है, उसका नस्ब है, और साथ फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने सबसे आखिरी बात बताई, ये सब डिजायर्स उसके अंदर आप देख लेते हैं जो जो आप चाहते हैं, लेकिन दीन नहीं, अगर उसके अंदर इखलाक नहीं है उसके अंदर, तो ये आपका घर बर्बाद कर सकती हैं, माशरे को तबाह कर सकती हैं सब चीजें, डिजायर्स आपकी। बिल्कुल फस्फुर बिज़ात दीन, आपने अगर अहमियत देनी है किसी चीज को तो वो दीन है। मगर बड़ी बदकिस्मती, और कहा जाए कि आज का माशरा जो है उसको अट्रैक्शन जो चीज कर रही है वो पहली तीन चीजें हैं सिर्फ। मालो दौलत है, लड़की का नस्ब है, उसकी खूबसूरती है। उसको दीन अट्रैक्ट नहीं कर रहा उस लड़की का। मुझे और आप सबको ये चाहिए कि हम दीन को अहमियत दें हर काम के अंदर। अगर मैरिज करने जा रहे हैं, आप में से कोई है ऐसा जो ख्वाहिशमंद है, तो उसे चाहिए कि दीन को सबसे ज्यादा अहमियत दे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक खूबसूरत लड़की है, उसके अंदर दीन को देखा जाए, दीनदार है, खूबसूरत है, तो बिल्कुल शादी की जाए। मगर बाकी तीन क्वालिटीज देख लें मगर दीन ना देखें, तो ये बहुत से बुराई को जन्म देती हैं ये चीजें, और हमारे घरों के अंदर फसाद और माशरे के अंदर फसाद देखा जाता है। ऑडियंस में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में या पर्सनल के अंदर मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह हम अपने गेस्ट उबैदुर रहमान शफीक हफिज़हुल्लाह से उस क्वेश्चन को पता करेंगे, उसका आंसर लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उबैद भाई, ये तो था कि हमारा माशरा इस तरफ चल पड़ा है, उसकी अट्रैक्शंस, उसकी डिजायर्स ये हैं, वो लव और लस्ट को मिक्स करके चल रहा है। इसका सद्देबाब कैसे किया जाए? बहसीयत मुसलमान मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जी हम अपनी इस्तेताअत के मुताबिक अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के फरीजे को अदा करें। जहाँ बुरा काम होता देख रहे हैं रोकने की कोशिश करें, जहाँ अच्छा काम
نہیں کیا جا رہا، کوشش کریں کہ ادھر اچھا کام کیا جائے، سنت کو اڈاپٹ کیا جائے، ہر جگہ پہ اللہ رب العزت کے احکامات کو فالو کیا جائے. تو اس جگہ کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر ہم رہیں تو ہم کس طرح سدباب کر سکتے ہیں اپنی نوجوان نسل، اپنی یوتھ کو کس طرح ہم باز رکھ سکتے ہیں ان مغربی ثقافتوں اور ان تہواروں سے جو آپ کے سامنے اب کل آ رہا ہے. ہمارا پورا معاشرہ پاکستان کے اندر گلی محلوں کے اندر کارڈز، پھول اور ایک ریلیشن جو غلط ریلیشن ہے وہ پروان چڑھیں گے، پھر زنا کے اوپر زنا، اس طرح کی سب چیزیں. سر کیسے روکا جائے مسلم معاشرے کو اس طرف جانے سے؟ کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو؟ پلیز. طلحہ بھائی، تبدیلی ہمیشہ ایک پروسیس کا نام ہے، اور میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ تبدیلی کبھی بھی ایک وقت میں نہیں آ سکتی. تبدیلی ایک سفر کا نام ہوتا ہے. اگر آج آپ کسی مقام پر پہنچے تو ڈیفینیٹلی پیچھے آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی موڑ ایسا آیا ہوگا کہ جس لائف میں جس جگہ پہ آپ نے اس موڑ کو دیکھا اور آپ نے ریئل لائف کی طرف آپ آئے. سو ہم لوگ بہت دیر سے، مطلب کہ آپ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، اس کے اوپر بے بہا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن باتیں کرنے سے فرق نہیں پڑتا. لوگ یہ دیکھیں کہ بدی جو ہے وہ دن بدن زیادہ بڑھ رہی ہے، شر بڑھ رہا ہے، شر کم نہیں ہو رہا. تو بنیادی طور پر اس میں بیسک ایشو یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ کچھ پریکٹیکلٹیز کی طرف نہیں آتے. ہم جہاں پر ایک طرف آئیڈیل ورژن دکھایا جا رہا ہوتا ہے موویز کے اندر، تو ہم جب سولوشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سولوشن میں بھی ایسے سولوشن دے دیتے ہیں کہ جو شاید ممکن نہیں ہو پاتے. جیسے کہ سولوشن میں دے دینا کہ سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو ایک دم سے کوئی چیز کسی انسان کو اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو آپ کو اپنی تبدیلی کی جرنی شروع کرنی ہے، اور اس جرنی کے لیے سب سے بنیادی جو بات ہے وہ ہے اویئرنیس. سوسائٹی میں جتنی زیادہ آپ اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اب جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس سیشن کے اندر شامل ہیں، اب اگر ان کو اس بات سے اتفاق ہے تو اس سے اتفاق کریں، اور اگر اختلاف ہے تو وہ ہمارے ساتھ اختلاف کریں تاکہ ہم ان کو کنونس کر سکیں. جب وہ کنونس ہو جائیں اس بات پر، ہم ہمیں کنونس کر دیں، ہم ان کو کنونس کر دیں. دو سچویشن ہو سکتی ہیں. تو جب وہ کنونس ہو جائیں ایک بات کے اوپر، اس نظریے کو اپنا لیں، تو پھر ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے، آگے دوسرے لوگوں کو سمجھائے. سو بنیادی طور پر جو کام ہے وہ اویئرنیس کا ہی ہے. ہمیں اویئرنیس پھیلانی ہے لوگوں تک، اور ان لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک ایسے ریلیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک سراب ہے، جس کی حقیقت دور سے چمک کے سوائے کچھ نہیں ہے. ہاں آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید وہاں پر پانی ہے، وہاں پر آپ اگر وہ ریلیشن آپ حاصل کر لیں گے، یا اگر آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے، اگر وہ فلاں خاتون ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں گے، تو شاید آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک خاتون یا ایک لڑکی یہ سوچتی ہے کہ فلاں لڑکا اگر میری زندگی میں آ جائے گا تو بس میری زندگی سے تو اور مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، مجھے بس ایک چیز مل جائے، وہ فلاں لڑکا مجھے مل جائے. لڑکا سوچتا ہے وہ فلاں لڑکی میری زندگی میں آ جائے تو مجھے زندگی سے اور کچھ چاہیے نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے. آپ ایک بہت بڑے دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس دھوکے سے آپ کی اپنی زندگی کے اندر بھی اس کے بہت زیادہ مسائل ہوں گے، سوسائٹی کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل ہوں گے. ہاں لازمی نہیں ہے کہ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیسیژن اچھا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی اچھی نیت اور اچھی غرض کی وجہ سے بھی کچھ جو ہے وہ آپ کسی کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں زندگی کی ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہر چیز آپ کی ہر چاہت پوری نہیں ہوتی، اور ہر چیز آپ کو نہیں ملتی. تو اس حقیقت کو مان کے چلے کہ اللہ سے مانگے. اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ اللہ سے جو ہے نا وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کو تو مانگ لیں گے، یا ہم کوئی مخصوص چیز مانگ لیں گے. مثال کے طور پہ ہمیں گاڑی چاہیے، ہم گاڑی مانگ لیں گے. ہمیں گھر چاہیے، ہم گھر مانگ لیں گے. کوئی ایک خاص انسان چاہیے تو کسی خاص انسان کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے، دن رات بھی مانگ لیں گے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی نہیں مانگیں گے. اپنے لیے بہترین جو چیز ہے وہ مانگنی چاہیے، بہترین چیز مانگنی چاہیے، اور وہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر اور بھلائی مجھے عطا کر. اس لیے نکاح کرنے سے پہلے جو استخارہ تو ویسے ہر معاملے میں کرنا چاہیے، لیکن نکاح کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کو استخارہ کرنا چاہیے. تو استخارے کے اندر کیا ہے؟ استخارہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تعلم ولا اعلم. کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے اس علم کی بنیاد پر جو آپ کے پاس ہے. آپ کو فیوچر کا علم ہے، مجھے نہیں پتا فیوچر کیا ہونے والا ہے.
آپ میرے اگر فیوچر میں یہ چیز میرے لیے اگر یہ وہ بری ہے تو آپ ابھی مجھے اس سے دور کرنے میں قدرت رکھتے ہیں، لیکن میرے اندر قدرت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کے اندر کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، یہ نکاح میرے لیے بہتر ہے، یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے، تو مجھے اس کے قریب کر دے اور اس کو میرے قریب کر دے. اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگے، اللہ تعالیٰ سے آپ بھلائی مانگے، اپنے ریلیشنز کو، اپنی جو آپ کی نیڈز ہے یا جو آپ کی جو سوچ ہے، اس کو آپ دنیاوی چیزوں سے توڑ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑیں. پھر آپ کو زندگی میں سکون بھی ملے گا، پھر آپ کو ہر وہ چیز ملے گی زندگی میں جو آپ کے لیے بہتر اور بھلائی والی ہے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص چیز مانگیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مانگنے کی وجہ سے وہ چیز دے دیں آپ کو، لیکن اسال تحبوا شیئا وهو شر لكم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بہت امکان ہے اس بات کا کہ تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو، تمہیں پسند آ رہی ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور بہت امید ہے اس بات میں جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہتری مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر والا معاملہ کرے. اگر آپ کو آپ کا من چاہا بندہ یا بندی مل بھی جائے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل حال نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کی زندگی کے اندر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے. جب اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت مانگیں گے تو پھر آپ ان تمام حلال پیرامیٹرز کو اپنے سامنے رکھیں گے. اگر تو آپ نے حرام پیرامیٹرز اپنی لائف میں لے آئے، آپ اپنے ریلیشن میں لے آئے، حرام کو ایڈ کر لیا، حلال سے دور ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت تو ویسے نکال دی اس میں سے. تو آپ حلال کو سمجھے، اپنی زندگی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کو لے کے آئیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری یوتھ کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے طلحہ بھائی. ہم لوگ نہیں سوچتے کوئی کام کرنے سے پہلے کہ کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اور حلال اور حرام یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام کر دیا اور وہ حرام تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو ذرا کبھی سوچیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور حلال و حرام کی تمیز نہ ہونا، ایک مسلمان کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، وہ کہاں کا مسلمان ہے. آپ جیسے ہی حرام کاموں کی طرف جانا شروع کریں گے، حرام ریلیشنز کی طرف جانا شروع کریں گے، آپ کے ریلیشنز کے اندر حرام پہلو غالب آنا شروع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی خیر، اللہ تعالیٰ کی جو بھلائی وہ تو آپ نے ویسے ہی نکال دی. تو حلال وے کی طرف آئے، حرام وے کو چھوڑے، اور یہ جو ڈیزائرز کا کنسپٹ ہے اس کو اپنی لائف سے نکالے. حلال کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف آئیں. پھر آپ کے ریلیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ثانوی رہ جائیں گی. تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ تو پہلے زندگی میں شامل ہونا، کہ اللہ تعالیٰ تو کسی جگہ پر ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں ہے. ہم ہر چیز اپنی خواہشات کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑی ہی نہیں ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر باقی ساری چیزیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. عبید بھائی کے کہنے کا یہی مطلب آڈینس آپ سب کو سمجھنا چاہیے، معزز سامعین و سامعات، کہ جب بھی رب العزت سے کچھ مانگنا ہے تو بہترین مانگنا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، کہ اگر یہ جو اللہ رب العزت جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، جس کی خواہش ہے، جس کی نیت کر رہا ہوں، اگر اس کے اندر خیر و بھلائی ہے میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے. اس کے ساتھ ساتھ عبید بھائی نے بہت خوبصورت بات کی کہ رب العزت جس کا سب سے پہلا حق ہے ہم پہ، جس نے حلال اور حرام کو بین، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اللہ نے حدود قائم کر دی ہیں. جس رب العزت نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہر طرح کی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، پہلے میں اس اللہ سے تو اپنی محبت ثابت کر دوں. جب میں اس اللہ سے اپنی محبت کو سچا ثابت کر دوں گا تو یقیناً پھر میں اگر سچی محبت اس دنیا میں کسی انسان سے ڈھونڈوں تو انشاءاللہ اللہ میرے لیے وہ بھی فیوریبل بنا کے میرے لیے مہیا کر دے گا وہ تمام ذرائع کہ میں اس محبت کو، اس لو کو، ٹرو لو کو حاصل کر سکوں. عبید بھائی، ٹرو لو تو سمجھ آ گیا الحمدللہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ فلسفی، فلسفہ کیا ہے محبت کا، ٹرو محبت کا. آپ کو نہیں لگتا کہ بے حیائی کے اندر جب ہم پورا معاشرہ
بحثیت مجموعی ہم جب بے حیائی کے اندر چلے گئے، بے حیا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. تو جو اللہ نے کہا کہ اس دنیا کے اندر بھی عذاب دوں گا، کہ جو مغربی رسومات اور ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے جو ریلیشن اور لسٹ اور لو کو مکس کر دینا، اس سب کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں، یہ کیا بے حیائی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے عذاب ہم بالکل طرح مسلط کر دیا اس دنیا میں. بالکل طلحہ بھائی، جو ہم نے بات کی نا حلال و حرام کی، تو جتنی بھی فواحش ہیں اور برائی والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فواحش کے وہ تمام کے تمام کام جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ وہ فواحش وہ کام ہے جو بالکل بہت ظاہر ہے، سر عام ہے. ان سے بھی بچنا کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت ہلکے لیول پہ فحاشی کی ان کے اندر وہ فحش کام ہو سکتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا ہے. تو فحاشی ایک ایسی چیز ہے، یا فحش گوئی ہونا، یا فحاشی کسی انسان میں آ جانا، یا کسی معاشرے میں آ جانا، تو وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد انسان پھر بالکل جو ہے نا وہ بالکل بے حیا ہو جاتا ہے. اور بے حیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ گے تو پھر جو مرضی کرتے کرو، فاصنع ما شئت، پھر تمہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. تو جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہ ہی اپنی اللہ تعالیٰ کی کوئی لاج رہتی ہے، نہ ہی اپنی معاشرے کی کوئی لاج رہتی ہے، نہ اپنے بڑوں کی لاج رہتی ہے، نہ اپنی ذات کی کوئی لاج رہتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر یہ کیا ہوگا، اب سارے کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا تو کیا کر لیا. تو فحاشی بنیادی طور پر آپ کی ذات کے اندر جو خودی ہوتی ہے، جو خودداری ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فحاشی سے، فرمایا کہ فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. سو ہمیں ایسے چاہیے کہ ہر وہ کام جس کے اندر فحش گوئی پائی جاتی ہے، یا جس کے اندر فحاشی پائی جاتی ہے، جو انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتی ہے، جو انسان کی روح کو مردہ کر دیتی ہے وہ چیز، تو اس سے انسان کو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے. تو بات ہوتی ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے. ہمارے اکثر یوتھ، کیونکہ میں یونیورسٹیز میں ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ تر نوجوانوں کا سامنا رہتا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں جو مذہبی حلقہ ہے یا مذہبی طبقہ، بھی میں دیکھ رہا تھا کمنٹس کے اندر بھی ایک سوال آیا ہوا تھا کہ مذہبی طبقہ کیوں اس کے اتنا زیادہ خلاف ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے کے. تو ویلنٹائن ڈے بیسیکلی اگر آپ خود دیکھیں، آپ ذرا اس کو اپنی عقل سلیم کے ساتھ دیکھیے اور ایک فطرت سلیم رکھ کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سراسر ان کاموں میں سے ہیں جو فحش کام ہے، جس کے اندر فحاشی ہے. ہاں، اس انسان کو، جو انسان اپنی فطرت سلیم سے ختم ہوگا، جو فحاشی کا اتنا آگے چلا گیا کہ بس اس کا ضمیر ختم ہو گیا، تو وہ کہے گا خیر سے کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا کہ نبی اللہ، ایسا کریں کہ میں دین اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ایسا کریں بس مجھے نا زنا کی اجازت دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو میں کہا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے محارم میں سے کسی کے ساتھ زنا کرے، تمہاری والدہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، یا تمہاری جو ہے پھپھو کے ساتھ، یا کسی بھی جو محرم رشتہ کے ساتھ کیا جائے. تو اس بندے کو بات سمجھ آ گئی، وہ جو ضمیر ختم ہوا تھا نا اندر سے، ہاں وہ جو ضمیر اندر سے ختم ہوا تھا نا، وہ ضمیر جو ہے نا وہ اندر سے زندہ ہو گیا. تو لیکن اب جو ہے نا وہ اب تو لوگوں کے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو ایون ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بہن کا کوئی، اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے اور اگر اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ ویلنٹائن منانا چاہتی ہے، تو ہمیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا لوگوں کے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں فحاشی کی وجہ سے ہی ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو آج سے 15-20 سال پہلے، یا آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ کچھ ہی عرصہ پہلے چلے جائیں، تو وہ زیادہ معیوب سمجھے جاتے تھے. دوپٹہ سر سے نیچے اتارنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. نیم پرہنا لباس پہننا معیوب سمجھا جاتا تھا. ایسا لباس پہننا خواتین کا جس کے اندر ان کے جسم کی ساخت واضح ہو رہی ہو، ایسے لباس نہیں اچھے سمجھے جاتے تھے. لیکن آپ دیکھیں فحاشی کی وجہ سے وہ چیز اتنی ڈی سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہے، وہ اتنا مطلب ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ دن بدن جو ہے نا وہ کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. مطلب کہ آپ ہماری سوسائٹی کا وہ حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی وہ بھی نہیں، کوئی اچھا ہمارے ذہن میں بات بھی نہیں آتی، کیونکہ ہم اس کے بعد ہی ہوتے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر ہمارے ضمیر مردہ ہوتے جا رہے ہیں. تو فحاشی ایک ایسا نشہ ہے
کہ جو پھر آپ کے ضمیر کو مردہ کر دیتی ہے، جو آپ کی روح کو مردہ کر دیتی ہے. جب آپ کا ضمیر مردہ ہو جائے گا، جب آپ کی روح ختم ہو جائے گی، جب آپ کی روح کی جو پیوریفیکیشن ہے، جو سول کی پیوریفیکیشن ہے، وہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ پڑ چکا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے. ہاں نگاہ تو ہے، بصارت تو ہے، لیکن بصیرت سے عاری ہو چکے ہیں. سنتے تو ہیں لیکن جو سننے کی اور دیکھنے کی بصیرت ہے اس سے بالکل عاری ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے دل پہ مہر لگا دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس پھر ان کو اپنے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کو چھوڑ دیجیے، فی خوضہم یلعبون، یہ اپنے دھوکے کے اندر کھیلتے رہیں. تو وہ اپنی جو وہ اپنا جو انہوں نے ایک دھوکہ بنایا ہوا ہے، اور جو میں نے کہا نا شروع میں کہا تھا کہ یہ فیک کنسپٹ ہے، اور وہ ہم نے محبت کو اور ان سب چیزوں کو ہم نے ایک ہوا کی طرح ایک بلون بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس وہ نا اسی، آپ نے دیکھا بچہ اپنے اس کے پاس غبارہ ہوتا ہے، وہ غبارے کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے، وہ فَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے دھوکے کے اندر کھیلنے دو. ہاں ایک دن وہ آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اس کی کا حساب لینا. تو فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی سی مہلت دے دیں، پھر وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سو فحاشی جو ہے وہ انسان کو مردہ کر دیتی ہے، اور ہم بحیثیت قوم مردہ ضمیر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہوتے جا رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی کہ جب یہ انسان گناہوں کے اندر، اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یعنی غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے، کام ادھر سے شروع ہو رہا ہے، ابھی غیر محرم کی طرف دیکھے گا، دل کے اندر خواہش آئے گی، ویلنٹائن کا ڈے ہے، بڑا نارمل سمجھ کے کارڈ اور پھول پیش کرے گا، دونوں دل قریب ہونے لگیں گے، اور گناہوں کے اوپر گناہ ہوتے چلے جائیں گے. تو پھر ظاہری بات ہے جب حدود اللہ کو کراس کرے گا یہ، تو اللہ رب العزت کا عذاب اس پہ مسلط ہو جائے گا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی درس دیا کرتے تھے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے جہاں کہا نا کہ بالکل قریب بھی نہیں جانا تھا نہ کہ، جیسے عبید بھائی نے ایک آیت پیش کی کہ بھئی ان فواحش کے کام کے قریب نہیں جانا، پہلے ہی بند کر دیا دروازہ لگا کے کہ بھئی اس سے آگے نہیں جانا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا وَلَا تَزْنُوا کہ تم زنا نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کی طرف جانے کے تمام راستے اللہ نے پہلے ہی بند کر رکھے ہیں. وہ راستہ غیر محرم کی طرف نظر کرنے سے شروع ہو جائے گا، وہ راستہ فون کے اوپر بات کرنے سے شروع ہو جائے گا. آپ کسی کے بارے کے اندر اپنے دل کے اندر امیجنیشن پیدا کر رہے ہیں، وہ راستہ اسی وقت شروع ہو جائے گا. تو آپ کو ادھر ہی رک جانا چاہیے، مجھے ادھر ہی سٹاپ کر جانا چاہیے. کیوں؟ گناہ کے اندر اگر پڑ گیا تو دلدل ہے، میں پھنستا چلا جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی کو، جو ان کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے، اپنے کمپینینز کو کس طرح تبلیغ کی، کس طرح پریچ کیا، کس طرح اس گندگی اور اس طرح کے گندے کاموں سے نکالا. عبید بھائی نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے زنا کی اجازت چاہی، تو اللہ کے نبی نے ان کی غیرت کو جگایا. وہ غیرت مند لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، وہ سمجھ گئے. ان کی غیرت نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب یہ کام نہیں سوچ سکتے کہ کوئی کرے تو ہم پھر کیوں کریں. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک فضل بن عباس غالباً، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مدینہ کی ہی ایک عورت آتی ہے، کویشچن کرنے کے لیے آتی ہیں. عبید بھی آپ کو معلوم ہے وہ کویشچن کرنے آتی ہیں، تو فضل بن عباس نیچرلی اس عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بس دیکھ رہے ہیں ان کی طرف. تو اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کرتے، ان کو تھوڑی سے پکڑ کے ان کا منہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. غیر محرم کی طرف دیکھنے سے ہی کام آگے شروع ہوتا ہے، جبکہ ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بہت نارمل سمجھا ہوا ہے اس چیز کو. حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی اگر تم ضمانت دے دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک یہ کہ غض الابصار، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو. غیر محرم آگے سے کوئی جا رہا ہے، گزر رہا ہے، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لے. اگر اس پہ پردہ فرض ہے تو آپ کو آنکھیں نیچے کرنا بھی فرض ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کا. فضل بن عباس کا منہ سائڈ پہ کر دیا، رائٹ لیفٹ کریں اپنے منہ کو. جب آپ رستے ہی بند کر دیں گے تو یقیناً اس گناہ سے، اس بے حیائی سے بچ جائیں گے جس سے اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہ رہا ہے. جی، آپ نے رستوں کی بات کی، اس میں شریعت کا ایک بنیادی
ہے، میں اس میں ایڈ آن کر دوں، شریعت کا بنیادی اصول ہے جسے ہم کہتے ہیں جلب المصالح و دفع المفاسد. تو شریعت یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر مصلحت اور خیر آتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو لانا چاہیے، اور ہر وہ کام جس کی وجہ سے مفسدہ آتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، جلب المفاسد در المفاسد. اور اسی طرح پھر ایک اصول ہے جس کو ہم کہتے ہیں سد الذرائع. ایک کام ایسا ہوتا ہے جو اپنی نہاد کے اندر تو شاید وہ مکروہ نہ ہو یا حرام نہ ہو، مباحات میں سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو اس حرام کام کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت اس مباح کام کو بھی بعض دفعہ منع کر دیتی ہے، کیونکہ شریعت کہتے ہیں کہ سد الذرائع کے تحت اگر آپ اس کام پہ چل پڑیں گے تو اس کی وجہ سے آپ حرام کی طرف چلے جائیں گے. اس میں جو آپ نے شروع میں حدیث بھی پڑھی تھی الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، رسول اللہ نے فرمایا کہ حلال واضح اور حرام واضح، اور اس کے درمیان میں جو ہے نا کچھ مشتبہ امور ہے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو شبہات والے کاموں میں پڑ گیا کہ یار یہ تو حلال ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اب جو ہے غیر محرم سے بات کر لینا، ٹھیک ہے، اس سے سلام دعا لے لینا، اتنی تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے اگر آپ جو ہے وہ لوگ بہانے بناتے ہیں. لیکن جو شبہات میں پڑ گیا، فرمایا وقع فی الحرام. اس کی مثال بھی رسول اللہ نے دی، فرمایا کہ اس کی مثال اسی طرح اس انسان کی ہے جو گاؤں کے اندر اپنی جانوروں کو چرا رہا ہے. چرا تو وہ اپنی چراگاہ کے اندر رہا ہے، لیکن وہ بالکل باٹم کے اوپر جو پک ڈنڈی ہوتی ہے اس کے اوپر اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، اور اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ کسی دوسرے کی چراگاہ ہے. اب وہ جانور ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی چراگاہ کے اندر سے منہ نہ مار لے. تو یہ وہ کر رہا ہے حول الحما یوشک و یرتعی، فرمایا کہ یوشک کہ عین ممکن ہے کہ وہ جانور کسی دوسرے کے چراگاہ میں سے چاہے تھوڑا زیادہ وہ اس کے اندر منہ مار لیں گے. تو جو انسان شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے وہ انسان پھر ایک نہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ پھر ایک چھوٹے حرام سے ہوتے ہوئے وہ بڑے اور گناہ کبیرہ اور پھر حدود اللہ کی پامالی اور پھر وہ فواحش اور پھر ضمیر کا خاتمہ اور پھر بس اللہ تعالیٰ کا باغی بن جاتا ہے. صحیح بات. بارک اللہ فیکم. ایک کوشچن آیا مہر صفدر صاحب کہہ رہے ہیں ویلنٹائن کا تہوار کیسے ہمارے معاشرے و ثقافت کو تباہ کر رہا ہے؟ کیا یہ اسلامی تعلیم و تربیت کے خلاف نہیں؟ اس کا آنسر دے چکے ہیں اپنی باتوں میں، لیکن اگر عبید بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس کے اندر تو. دیکھیے فرسٹ آف آل تہواروں کے حوالے سے کوئی بھی تہوار ہے تو اٹ سیلف تہوار جو ہے نا وہ حلال یا حرام نہیں ہوتا. اس کے اندر کیے جانے والے جو کام ہے وہ حلال و حرام کے اندر آتے ہیں. تو شریعت جو ہے نا وہ عرف کا بھی اہتمام کر رہی ہوتی ہے. تو غیر مسلموں کا ہر وہ تہوار جو ان کی عبادت کا حصہ ہے یا جو ان کا مذہبی شعار ہے وہ تو مسلمانوں کے اوپر حرام ہو گیا، ٹھیک ہے. جیسے کرسمس آ گئی، اب کرسمس تو باقاعدہ مذہبی شعار ہے، تو وہ جو اصولی فیصلہ ہے شریعت کا کہ وہ مسلمان اس کو نہیں منا سکتے، تو اس معاملے میں مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی مخالفت کر دی ہے. اب اچھا غیر مسلموں سے آنے والی وہ چیزیں جو ان کے دین کا اور مذہب کا حصہ نہیں ہے یا مذہب کا شعار نہیں ہے، اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اگر تو اس کے اندر خیر کا پہلو غالب ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سد و ذریعہ میں بھی نہ لے کے جائے گا، مطلب ہے کہ آپ کو حرام کی طرف بھی نہ لے کے جا رہی ہو، تو اس کے اندر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. سو اسی طرح ہم ویلنٹائن ڈے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ویلنٹائن ڈے بنیادی طور پر بیسیکلی اس کی جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے وہ سر ویلنٹائن کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ رومن بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی جو فوج تھی تو وہ بنیادی طور پر خواتین کی طرف ان کی اٹریکشن زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ فوج جو ہے وہ جنگیں ہار رہی تھی. تو اس نے جو ہے نا وہ پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی بھی جو فوجی ہے وہ شادی نہیں کرے گا. تو اس کا ایک سپاہی تھا، وہ کسی خاتون کے ساتھ محبت میں تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک حرام ریلیشن تھا، تو اس کو قید میں ڈال دیا گیا اور پھر اس نے اس کو خط بھیجا اور پادری نے جو ہے نا اس کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ آج سے محبت کے اظہار کا دن ہے. چلے ہم حقیقی محبت کے اظہار کا دن بھی اگر اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک چیزیں جو حرام کام امپورٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ حرام ریلیشن شپ اس کے ساتھ پروموٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں اچھا یہ آپ ان کو بہانہ دے رہے ہیں نا. پہلے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے اندر ایک حجاب ہوتا ہے نا، شرم ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ اظہار نہیں کر پاتے. تو ویلنٹائن ڈے آپ ایک بہانہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی شرم کو اتاریں اور آپ کا ضمیر جو تھوڑا بہت زندہ ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیں. تو اس طرح حیا باختہ امور جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ کس طرح ان کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے. تو ایک فرسٹریشن جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھ رہی ہے
اور اس فرسٹریشن کو بڑھانے کے اندر آپ جب اس طرح کے تہوار مزید منائیں گے تو آپ اس فرسٹریشن کو مزید بڑھا رہے ہیں لوگوں کے اندر، تو اس سے پھر معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ تو یہ دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ تہوار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ دیکھیں، ایک مسلمان کے لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی دوست سے، آپ کو اللہ کے لیے محبت ہے تو اس کو جا کے بتائیں کہ آپ اسے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عین المتحابین فیہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وَسَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، اس میں بھی ایک ہے کہ وہ بندہ جو کسی دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے لیے جو محبت ہے تو ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ایون اپنی اس کی جو حلال محبت ہے، جو حلال وے ہے، تو اس کے لیے تو آپ کے پاس روزانہ آپ ہر وقت اس کے لیے محبت کا اظہار کریں۔ تو اس محبت کے اظہار کے لیے آپ کو ایک دن کی ہی کیوں ضرورت ہے؟ مسلمان کی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو محبت کو کسی ایک ایسے خاص دن کے ساتھ مخصوص کر دینا جو کہ جس کے اندر بہت سارے مفاسد جڑے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں ان مفاسد کو اور معاشرے کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، بہت خوبصورتی سے آپ نے اپنے ٹاپک کو وسیع تر کور کیا۔ مفاد کو سامنے رکھ ایک کوشچن ہے مہر صفتر صاحب، کرسچن سے کوئی مسلم لڑکی شادی کر سکتی ہے؟ ٹاپک سے ریلیونٹ تو نہیں کرسچن ہے سے مگر کوئی عبید مسلم، بھائی اچھا جواب اس دیں۔ میں اس میں نا ایک لڑکی جو ہمارے پاس شریعت کے اندر اصول ہے، شریعت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مسلمان مرد ہیں ان کے لیے اہل کتاب کی خواتین جو ہیں وہ حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب میں وہ اہل کتاب جو شرک نہیں کرتے، اگر تو ان کے اندر شرک موجود ہے تو پھر جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان خاتون ہیں وہ کسی کرسچن سے شادی نہیں کر سکتی، یہ اگر یہ اجازت ہے تو وہ صرف اہل کتاب میں سے جو مسلمان مرد ہے اس کو اجازت ہے، تو وہ اہل کتاب کی کسی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر تو جو ہے وہ خاتون سے شادی کرے گا، ظاہر بات ہے اس کے جو بچے ہیں وہ اپنے باپ کے دین پر ہوں گے، لیکن اگر خاتون کسی کرسچن سے شادی کرتے ہیں تو اس کے بچے جو ہے وہ پھر اس کے باپ کے دین کے لحاظ سے وہ کرسچینٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے، مسلمان مرد کو اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ کوئی مستحسن قدم نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچا جائے تو وہی بہتر ہے۔ اور اس میں نے شرک کی جو ہے نا وہ کنڈیشن بتا دی کہ اگر ایسا اہل کتاب جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، تو اس سے تو پھر بالکل قطعاً کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارا ٹائم سیشن کا ختم ہونے جا رہا ہے، تو بس اب سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سیشن کو ختم کر دیا جائے گا۔ آخری باتیں کچھ کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت اس انسان کو، خصوصاً اس مسلمان کو، چاہتے ہیں کہ بڑی پاک دامن زندگی گزارے، حیا والی زندگی گزارے، بے حیائی کا عنصر اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس سوسائٹی کو جو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر بنائی، اور پھر ادھر سے صحابہ اس دنیا کے بہت سے مختلف علاقوں کے اندر گئے، بعض راویوں سے بات پتہ چلتی ہے کہ کہتے تھے کہ جو آج ہم نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حیا اور آنکھوں کو سنبھالنا تاکہ غیر محرم کو نہ دیکھ سکیں، اس کام سے شروع کریں گے ہم اپنا دن۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلام جو ہے بیسیکلی وہ حیا کا درس دے رہا ہے، جبکہ کل کا جو دن ہے 14 فیب جو ہے، یہ ویلنٹائن ڈے لوگوں کو جو ہے بے حیائی کا درس دے رہے، بے حیائی کی طرف فروغ اور اوریانی کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیا اور ایمان ہے نا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک انسان کے اندر ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان ہے تو حیا ضرور ہوگی، اگر اس شخص کے اندر حیا نہیں تو یقیناً اس شخص کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر ان دونوں چیزوں میں سے، ایمان اور حیا میں سے کوئی ایک چیز اگر اس انسان سے اٹھ جاتی ہے تو دوسری بھی آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی تفسیر دوسری، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے دوسری حدیث سے اس طرح ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کے، الحیاء شعبۃ من الایمان، شعب الایمان، ایمان کا کچھ حصہ ہے حیا، ایکچولی اس کے اندر ہی سے ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حیادار بن جائیں، اور حیا سب سے پہلے آپ کے اندر اسی طرح آ سکتی ہے کہ حدود اللہ کا خیال رکھیں۔
اللہ نے जब मना कर दिया, अल्लाह के नबी ने जब मना कर दिया कि गैर महरम की तरफ नहीं देखना, तो मोमिन के पास, मुसलमान के पास कोई चॉइस नहीं है। सूरह नूर के अंदर जैसे पता चलता है ना कि इस मोमिन का सिर्फ यही कौल है कि वो वी हियर एंड वी ओबे, हम सुनेंगे और फौरन अमल करेंगे। कुफार की तरह नहीं कि भाई अगर हमारे हक में कोई फैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल कर रहे हैं तो हम इख्तियार कर लेंगे, अगर हमारे खिलाफ जा रहे वो फैसला, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मेरे किसी फेल के खिलाफ जा रही है तो मैं नहीं है। मुसलमान मोमिन के पास चॉइस नहीं है, इसको हर हालत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस बात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इख्तियार करना है, अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है, तब ही वो जन्नत के वादे जो अल्लाह के नबी ने किए हैं उनको पा सकेगा। अल्लाह के नबी की एक और हदीस से पता चलता है ये जो इंसान इंसान की आंखों का भी ज़ना है, इंसान के दिल का भी ज़ना है। एक इंसान जब अपनी आंखों से गैर महरम को देख रहा है तो ये उसकी आंख का ज़ना है। इमेजिन कर रहा है किसी चीज को, गलत चीज को, तो ये उसके दिल का गुनाह है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह हमें हयादार बना दे। जब हम हया वाले बन गए तो वो रब रहमान हमारी हर जायज ख्वाहिश को जरूर पूरा कर देगा। और उबैद भाई ने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ मांगे तो बेहतरीन मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब भी कोई चीज मांगनी है, मुझे और आपने बेहतरीन मांगनी है। मैं और आप नहीं जान सकते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, वो अल्लाह जरूर जानता है कि मेरे लिए और आपके लिए क्या चीज बेहतरीन है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस सेशन को हमारे लिए बाइस निजात, बाइस हिदायत बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उबैद भाई को जज़ाए खैर दे कि जिन्होंने अपने मसरूफ वक्त में से हया जिंदगी फाउंडेशन के लिए वक्त निकाला। मैं अपनी पूरी टीम और ऑडियंस की तरफ से इंतहाई मशकूर हूँ उबैद रहमान शफीक भाई का कि वो हया जिंदगी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आए। बहुत सॉरी, बहुत अहम मौजू जिसको बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने फिलॉसफी ऑफ लव को बयान किया। और अल्लाह से दुआ गो हूँ जाते जाते कि अल्लाह हमें अपनी नज़रों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए किसी से मोहब्बत के लिए लगा दे। उबैद भाई ने जाते हुए बात कही कि जब भी किसी से मोहब्बत करें तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उसे बताएं, उहिब्बुक फिल्लाह, मैं तुमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मोहब्बत करता हूँ। लव और लस्ट के अंदर फर्क जानकर जिए। यकीनन हमारी जिंदगियां अगर हम हुदूदुल्लाह का ख्याल रखते हुए गुजारेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगियां जो है वो बड़ी स्मूथ और परफेक्ट चलेंगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो दुनिया के अंदर है हमारे लिए हम उनको भी पा सकेंगे, और जो वादे हमारे लिए आखिरत के अंदर उनको भी पा सकेंगे। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि अगर ये शख्स अपनी आंखों की हिफाजत कर लेता है, अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर लेता है, तो उन 6 कामों में से 2 काम तो ये हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने अपनी जुबान नबूवत से ऐलान किया कि मैं उस शख्स को जन्नत की जमानत देता हूँ। यकीनन मुझ समेत आप सब ये समझते हैं, ये जानते हैं, ये ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने के बाद हमें जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमाए। तो जन्नत में जाना कोई खाला जी का घर नहीं है कि जहाँ जाना है। जन्नत में जाने के लिए इस दुनिया के अंदर अपनी जो गलत ख्वाहिशात हैं उनको रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा उनको। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो कि अल्लाह मुस्लिम माशरे को खुसूसन इस बेहयाई से बचा ले। यकीनन इन बेहयाइयों का अंजाम बहुत बुरा होता है। किसी शायर ने खूब कहा, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रसवाई अंजाम भी रसवाई। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।